پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اس لیے بنی تھی کہ پاکستان میں جو بہترین سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر سب سے پہلے ایک ایک جگہ پر وہ ٹورزم ریزورٹ بنائے پی ٹی ڈی سی نے. جیسے ناران میں ایک بنا تھا، اب وہاں ہزاروں ہوٹل بن گئے. گلگت میں، سکردو میں، جہاں جہاں بھی پی ٹی ڈی سی نے سائٹ سلیکٹ کی وہ پائنیئر تھے، اور ان کی وجہ سے وہاں پر اور بھی بے شمار ٹورزم ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسے ایسے سیاحتی مقامات اور ایسے ہمیں راؤنڈ دا ایئر ٹورزم ہو سکتی ہے، پہاڑوں سے لے کر سمندر تک. ڈیزرٹ بھی ہے ہمارے پاس، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، تو ہم نے ان سے پراپرلی فائدہ نہیں اٹھایا. جتنا نقصان پچھلی گورنمنٹ نے کیا، جو پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی، آتے ہی انہوں نے کیا کیا جی کہ پی ٹی ڈی سی کے تمام ہوٹل بند کر دیے. اچھا. بغیر کسی پروگرام کے، اور ملازم نکال دیے، اور وہ لاک کو ہو کر پڑے رہے 5-7 سال سے. ابھی تک بھی کچھ اس میں بند ہے. باقی ایک کمپنی بنی ہے، گرین لیف کمپنی پرائیویٹ بنی ہے، ان کو کچھ ہوٹل دے دیے انہوں نے رینوویٹ کر کے. یعنی گورنمنٹ نے اپنے ذمے سے ہٹا کے، یعنی اس وقت عمران خان کے دور میں، اوکے، یعنی کوئی دیکھو نا، کوئی منصوبہ ہو، کوئی پلان آلٹرنیٹو دیں. یہ اگر بند کر رہے ہیں تو بند کرو. ملازمین کہاں جائیں گے؟ ملازمین یقین کریں 20% تو مر گئے اپنی پینشن اور ڈیوز کے انتظار میں. وہ رول گئے بیچارے، وہ انہیں ان کی ڈیوز نہیں ملے. ہوٹلیں، بلڈنگ جو تھی ہماری موٹلز کی، وہ بلڈنگ تباہ ہو گئی. نئی نئی بلڈنگیں 5 سال پڑی رہے برف باری میں اور بارش میں، تو کیا حال ہوگا. جو موٹل وہ کمپنی کو دیے ہیں، انہوں نے رینوویٹ کرنے کے بعد اس کے ریٹ اتنے کر دیے ہیں جو کامن مین کے لیے اویلیبل تھی پی ٹی ڈی سی کے ہوٹل، ان کے ریٹ اتنے کر دیے کہ ہم پر آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے. 25,000 روپے کون دے گا جی؟ عام آدمی. پی ٹی ڈی سی کے کلائنٹ ایسے تھے، یقین کر لیں جب بند ہوئے بیچارے روتے تھے کہ ہم نے تو آج تک جب بھی گئے کہیں پی ٹی ڈی سی کے موٹل میں ٹھہرے، اب ہم کہاں جائیں گے. تو اچھا، پھر دوسرا کہہ دیا جی کہ ریسٹ ہاؤس سارے ہم ٹورزم کو دے دیں گے. وہ ریسٹ ہاؤس لے کر اپنے بندے کو ٹھیکے پر دے دیے. ان کا ریٹ بھی 25 سے 30,000 روپے پر نائٹ پر روم ہے. کون ٹھہرے گا جا کے وہاں؟ تو جتنا نقصان اس دور میں ہوا. اب دیکھا اب نواز شریف نے، میں پہلے بات ہی کر رہا تھا آپ سے، نواز شریف نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کی ٹورزم کو بڑھانا چاہیے. جب وہ چیف منسٹر تھے انہوں نے پتریاٹا چیئر لفٹ بنائی. پھر جیسے ہی پرائم منسٹر، پھر اسی وقت انہوں نے پی سی بوربن بنوایا، زمین دی انہیں. جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اسلام آباد، مری، ایبٹ آباد سے لے کر ناران تک سڑک بنائی. کیونکہ سڑک نیٹ ورک جب تک ہمارا نہیں ہوگا، ٹورزم نہیں ہوگی، تو بہترین سڑک لوگوں تک اپروچ وہاں کی، اس سے ٹورزم کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. نواز شریف نے اس کے بعد جب میں ایم ڈی پی ٹی سی رہا ہوں، مجھے کہا تھا کہ اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں تاکہ لوگ اس میں سرمایہ لگائیں. ہم نے اخبار اشتہار دیا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی نے اسٹے لے لیا اس پشاور ہائی کورٹ سے کہ نہیں جی نہیں، یہ تو صوبائی سبجیکٹ ہے، ہوٹل ہمیں ملیں گے اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے. چنانچہ ہمارا وہ منصوبہ بیچ میں رہ گیا اسٹے ہونے کی وجہ سے. اچھا خان صاحب، ایک چیز بتائیے، یہ ٹورزم کے پروموٹ نہ ہونے میں یہ بشیر شیخ صاحب جیسی جو تنظیمیں ہیں ان کا بھی کوئی کردار تو ہوگا نا؟ یہ جو تنظیمیں بنی رہتی ہیں، یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہیں. اصل میں بات یہ کہ جب تک یہ پرائیویٹ جو ہمارے ٹورزم آپریٹرز ہیں، آرگنائزرز ہیں، اگر یہ ساتھ نہ دیں تو ٹورزم چل ہی نہیں سکتا. یہ انہوں نے نہیں دیا تو اس وجہ سے انہوں نے بھی نہیں دیا، نہیں پروموٹ ہوا. کچھ ان کی غفلت، کچھ گورنمنٹ کی غفلت. اور پھر تیسری بات ایک اور، دہشت گردی. دیکھو امن اور ٹورزم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جس ملک میں دہشت گردی ہوگی، فرض کرو ایک آدمی امریکہ سے ٹورزم کا فیصلہ کرتا ہے، وہ کہے گا دبئی جانا ہے، ترکی جانا ہے، ملیشیا جانا ہے، پاکستان، وہ کہے گا پاکستان نہیں، وہاں دہشت سیکورٹی نہیں، وہ پاکستان کو نکال دیں گے. تو فورن ٹورسٹ یہاں رخ ہی نہیں کرتے جب تک امن نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے، بڑا انگریڈینٹ ہمارے لیے. اب انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کم ہوئی ہے اور کم ہو جائے گی. بالکل امن ہوگا تو ٹورزم بھی بڑا پراسپر کرے گا. جی بٹ صاحب، پاشا صاحب آپ نے گفتگو سنی، پاشا صاحب جہاں پر حکومت کی کاوشوں کا ذکر کیا جناب چودھری کبیر احمد خان صاحب نے، بشیر شیخ صاحب نے بھی اچھی باتیں کہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شیخ صاحب جیسی جو تنظیمیں ہیں جن کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے تھا، حکومت پر دباؤ ڈالنے کا اور حکومت کو گائیڈ کرنے کا، یہ بھی اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہیں، جس کی وجہ سے ٹورزم ہمارے یہاں پر ووٹ نہیں ہو سکا. آپ کیا کہیں گے؟ پاشا صاحب
سب سے زیادہ ٹورسٹ کا رخ جو ہے نا وہ نادرن ایریے میں آتا ہے، رخ ادھر کرتا ہے جی فارن سے. بدقسمتی سے 11-12 سال سے ادھر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بدقسمتی سے گنڈا پور سرکار، اس سے پہلی سرکار، ادھر ایک تو تجاوزات بہت زیادہ بن گئی ہیں، نجائز مال منتر دیا اور جدھر مرضی کو نقشے کے بغیر بنا لیا، چلا گیا کام. یعنی وہ دریائے سوات کے اندر جو بیڈ میں ہوٹل گرتا ہوا ہم نے دیکھا اس دفعہ، وہ تیسری مرتبہ بنا ہے. جی 2 دفعہ پہلے بھی پہلے گر ادھر بھی گر چکا ہے، لیکن وہ بنانے والے باز نہیں آتے، اور روکنے والے بھی وہ یعنی دریا کے پارٹ کے اندر وہ بناتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں کو خوبصورت ترین علاقوں کے ساتھ صلاحیتوں سے بھی مالا مال کیا ہے لوگوں کو، لیکن بدقسمتی سے مینجمنٹ بہت کمزور ہے ہماری، افرادی طور پہ بھی اور حکومت کے بھی زیادہ نہیں توجہ ان کی. سب سے بڑا کہ دیکھیں سوئٹزرلینڈ کی معیشت ہی ٹورزم ہے، دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جن کی معیشت ہی ٹورزم ہے، لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، ادھر کوئی سہولیات نہیں، کوئی اس کو ہم کچھ بھی نہیں دے سکے. جو بھی باہر کا ٹورزم آئے اغوا ہو جائے تو ہم توان بھرتے پھرے، وہ پوری دنیا میں بدنامی. یہ چیزیں ساری یہ دیکھے حکومت کے ساتھ یہ نجی شعبہ جو ہے اس کی بھی ضرورت نجی شعبوں کی بھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن یہ فعال ہوں تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، یہ بہت بڑا بزنس کا سبب ہے. آزاد کشمیر پاشا صاحب میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر آپ جی جواب جی دیجیے گا. آپ سالڈ تجاویز آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ حالات جیسے بھی ہیں انہی حالات میں ہم کیسے آغاز کر سکتے ہیں ٹورزم، کیونکہ آپ ٹورزم پروموشن کونسل کے چیئرمین ہیں. میں وہی ذکر کرنے لگا ہوں. ایک لمحے کے اندر کبیر صاحب نے بہت پیاری باتیں کی ہیں، کوئی ایک اختلافی بات تھی وہ بڑی اچھی لگی، مجھے وہ زیادہ اچھی لگی ہے جو انہوں نے ڈیم کے بارے میں، اس کی بات بھی نہیں چاہوں گا. ابھی آپ نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارا کردار کم رہا. پر میں ایک سیکٹر کا میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. لمحے کے لیے آپ برا منا گئے. نہیں میں برا نہیں بنایا، اور میں اس دن آپ سے مراد یہ ہے میں اس دن دنیا میں آیا ہی نہیں تھا جس دن کوئی برا منا رہا ہوگا، اس دن دنیا میں جشن منا رہے ہوں گے. اس لیے کہ بین الاقوامی جو ٹورزم کے ادارے ہیں، میں آپ کو ان کے ریٹن طور پر ثبوت دے دوں گا جن کے ساتھ میں نے مل کر کام کیا، اور انہوں نے میری لیے دعا مانگی تھی زندگی کی، اور انہوں نے کہا جی ہم دعا کرتے کہ اللہ کرے یہ شخص زندہ رہے، اگر یہ شخص دنیا سے چلا گیا تو پاکستان میں ٹورزم ختم ہو جائے گا، کہ ٹورزم کا نام لینے والے یہ ہے. شیخ صاحب نمبر ایک. ختم ہو جانا ہے. نمبر 2 کہ جتنے ٹورزم میں کنونشن ہوئے، ٹورزم کے سیمینار ہوئے، وہ آپ کے اس خادم نے کیے ہیں. ٹورزم سیمینار کانفرنس کوئی نہیں کی، بلکہ میں نے کیا، اور مجھے لوگوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے، کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہم نے باقی قرضے اتارے. ابھی بھی ہم کر رہے ہیں اگلے مہینے. جہاں تک کہ ٹورزم کے لیے کب کر رہے ہیں آپ بتائیے ذرا. ابھی ہمارا پروگرام ہو رہا ہے 30 اکتوبر کو واری ہوٹل میں بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، پاکستان اور پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. اچھا ایک بات میں بڑی آپ کو کلیئر کر دوں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ٹورزم انڈسٹری ہے کہ نہیں ہے. نمبر 1 آپ کو ایک میں پنجاب میں بتاتا ہوں، ایک ٹورزم ایک نام ہے، ایک سمجھو کہ ایک خاتون ہے، اس کے 5 سے زیادہ شوہر بنائے ہوئے ہیں. خدا کے لیے ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے نا، ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور بن گیا، ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور بن گیا. ہاں خدا کے لیے ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ بناؤ. ابھی پچھلی گورنمنٹ نے ایک اس پر بہت بڑا اربوں روپے کا فراڈ کیا ہے، اگر کہیں گے تو میں وہ بھی آپ کو آگے بتا دوں گا. اچھا اب جہاں تک کہ ٹورزم، پہلے آج آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. خدارا پاکستان میں ٹورسٹ نہیں آ رہے. کون آ رہے ہیں؟ ایئرپورٹ پر آیا، کبیر صاحب کے رشتہ دار آئے، کبیر صاحب کا کوئی بچہ پڑھ کے آیا، آپ کا آیا، میرا آیا، ٹورسٹ. کوئی سرکاری آیا ٹورسٹ. او بھائی ٹورسٹ آ جائے تو پاکستان کا قرضہ ہی ختم ہو جائے. خدا کے لیے ڈالروں کا سیلاب آئے، وہ کوئی ملنے آتا ہے ٹورسٹ نہیں کوئی ٹورسٹ آ رہا. پروگرام ہوتا ہے کسی جگہ پر، جو پاکستان میں غیر ملکی رہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بچے اچھے چہرے، ان کو دکھاتے ہیں ٹورسٹ آئے، وہ خدا کے جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اب دیکھیں پاکستان کا ٹورزم کا 80% سے زیادہ کے پی کے میں ہے. کے پی کے میں ٹورزم ٹوٹل کوئی کام نہیں کر رہا.